الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس بنائے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد حاضرین و سامعین کچھ چیزاں کسے قوم دی علامت ہوندیاں نے کسے جماعت دی نشانی ہوندیاں نے او انہاں دی سپیشل ہوندیاں نے اور انہاں دی پہچان انہاں چیزاں تو ہوندی ہے فار ایگزامپل کچھ عرصہ قبل اے ابہام سی ذہن دے اندر کہ ساڑی جڑے فوج دے چیف نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہ او کس مکتب فکر نال تعلق رکھ رہے کوئی انہاں تے کوئی الزام لاندا سی کوئی انہاں تے کوئی الزام لاندا سی اگلی گل کرن تو پہلے میں اپنے دل دی گل تواڈے نال شیئر کردا جاواں میرے دل دے اندر
پاکستان دی جو فوج ہے اس دے واسطے بڑی محبت اور پیار موجود ہے۔ میں سمجھنا کہ ساڈے ملک دی اگر کوئی بقا دا دنیاوی سبب ہے تو وہ صرف پاک فوج ہے، ورنہ ساڈے سیاستدان ملک نو کھا جاندے اگر اے ادارہ پاکستان وچ موجود نہ ہوندا۔ دنیا وچ ساڈا سر فخر نال بلند ہے تو اس دی وجہ صرف اے ادارہ ہے جس دا نام ہے پاک فوج۔ اللہ کریم یقیناً ہر شعبے دے اندر کچھ غلط لوگ بھی ہوندے، مولوی سارے کوئی صحیح نہیں، مولوی بھی سارے نہیں صحیح، تو جتھے کروڑاں لکھاں لوگ ہون گے ظاہر ہے وہ دے وچ کچھ غلط بندے بھی آ سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پاک فوج پاکستان دی قوم دا قابل فخر ادارہ ہے۔ موجودہ جہادی نیٹ ورک نال دہشت گرداں نال پاک فوج دیاں قربانیاں نو پوری قوم اور پوری دنیا تحسین دی نظر نال تکدی ہے، اور اسی بھی الحمدللہ پاک فوج دے نال ہاں۔ ہر جگہ تے جتھے بھی پاک فوج نو ساڈی ضرورت ہوئے گی الحمدللہ رب العالمین اسی پاک فوج دے نال کھڑے ہوواں گے۔ تو انہوں دے بارے ایک ابہام سی کہ انہوں دا پتہ نہیں کیڑے مکتب فکر نال تعلق ہے۔ میں ایک ویڈیو ویکھی کہ جنرل صاحب مدینہ شریف نے اذان ہو رہی ہے، جدو اذان ہوئی ہے تو انہوں نے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے حضور دے نام تے۔ لو میں اور کسے کو پوچھے ہی نہیں، میرے دل دے اندر اس ویلے تسلی ہو گئی ہے کہ اے بندہ سنی ہے۔ کوئی سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہیں کہ اس بندے دا تعلق تے عاشقان مصطفیٰ نال ہے۔ کیونکہ پوری دنیا نبی پاک دے نام تے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لانا اے صرف نشانی ہی اہل سنت دی ہے۔ ویسے اس نو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان دے اندر زیر آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت دی تفسیر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے روح البیان وچ لکھا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق دا بھی عمل ہے، اور میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ دا مقام علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سو اے میلاد شریف بھی جڑی میلاد دی ہن موجودہ صورت ہے، میلاد مناندے لوگ، تو میلاد شریف بھی اہل سنت دا شعار ہے، اہل سنت دی علامت ہے میلاد شریف تے خوشی کرنا۔ پاکستان دے اندر صرف اہل سنت میلاد تے خوشی کر دے، باقی حکومت نے اے فیصلہ بڑا خوش آئند کیتا ہے کہ حکومتی سطح تے میلاد شریف منایا جائے بڑے جوش اور خروش نال۔ حکومت نے تے اعلان کیتا ہے اور یقیناً منان گے بھی، لیکن پاکستان دے جڑے کچھ بندے نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ دے مخالف پیش ہو چکے کہ ایک جماعت دی عقیدہ ہے، پوری امت دا عقیدہ نہیں، تے تسی ان سرکاری سطح تے کیوں منا رہے ہو؟ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ صرف اہل سنت ہی کر دینے۔
تے سرکار دا ایویں جے ہویا تے نہ ہی ہونا ہے، اصل تے وڈی سرکار تو منظور ہوئی ہے تے ہندی رانی ہے۔ آئی جے سمجھ کے کوئی نہ۔ ایک بڑا پیارا جملہ میں تواڈی نظر کیتا ہے، تو ان سمجھ شاید آیا ہے کہ نہیں، کہ میلاد اہل سنت دی نشانی ہے۔ تسی اس نشانی نو اگر ویکھنا ہوئے تے اگر ایک بازار 8 دکاناں نے، انہاں چوں مثال دے رہا، ایک دکان تے میلاد شریف دا جھنڈا لگا ہے، جھنڈی یا جھنڈا چھوٹا بڑا لگا ہے، باقی تے نہیں لگا۔ کوئی بندہ بازار چاہے اس ویندیاں نال پہلا تاثر یہ لینا ہے کہ اے دکان والا بندہ سنی ہے، یہ ہے کہ نہ بھائی؟ کیونکہ دوجے تے نہیں نہ لندے۔ سائیکل والا اگر کوئی سائیکل والا اپنی سائیکل تے میلاد شریف دی جھنڈی لا لے، وہ لنگیا جاندہ ہوئے، تُساں شناختی کارڈ کو نہیں چیک کرنا، نہ پوچھنا ہے درود پڑھنا ہے یا نہیں پڑھدا، تُساں ویکھ کے ہی آکھنا ہے آ جڑا سائیکل تے جھنڈی لائی پھردا ہے سنی ہے۔ اس طرح گڈی تے لائی ہوئے، کوٹھی تے لائی ہوئے، جھونپڑی تے لائی ہوئے، کسی ریڑی تے لائی ہوئے، جتھے میلاد دا جھنڈا نظر آوے گا، بندیاں سوال کدی نہیں پوچھیا، وہ آندے نے اے دکان ہے یا مکان ہے، گڈی ہے یا سائیکل ہے، یہ ہے سنیاں دا۔ وہ دی وجہ بندن دی وجہ صاف ہے، ایک میلاد کردے ہی سننی نہیں۔ ہون پاویں مندے دوجے بھی نے، پر انہاں دے سنیاں میلاد چھڑیا ہے، اے جی میلاد سنی کر دے۔ مندے دوجے بھی اس سڑکی سے ویلے کوئی کتنے ٹائم لگ جاندہ انہوں تو کرتے اس سن دے، لیکن اے نشانی اہل سنت دی ہو گئی ہے۔ اور اے الحمدللہ اہل سنت نو اے مبارک ہوئے کہ جڑا اللہ نے فرمایا سی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں مومنان رسول دیتا ہے تو خوشی بھی تے مومن ہی کر رہے نے نا نبی دے آن تھے۔ یہ تے اللہ فرمایا سی میں رسول مومنان دیتا ہے، تو ہن تو سانجے ویکھنا ہوئے با کنن دیتا سی جو نشانیاں تو دس داران دے یہ پتہ لگتا بھی ہے ایتھے نبی پاک سرکار۔ میں نے کہنا بیلی ہے ہوندی جھنڈیاں والی نا، ساڈا ہے بچہ اپنا ہی، وہ دی جھنڈیاں والی تے لائٹنگ والی دکان، وہ سے پچھلے سال گل سنائی سی، پچھلے سال وہ گل میرے بڑے ذہن چجے بھی بیٹھی۔ وہ آندا بھی ایک دن میرے کو نا وہ پارٹی والے بھی جھنڈے لین آ گئے تے بتیاں لین جنہ کدی نہیں لائی، تے وہ آندا میں انہاں تو پوچھیا بس تسی کی کرنیاں نے، تسی تے مندے نہ ہو میلاد شریف۔ وہ آکھیا بھئی یار جس ویلے دا چاند چڑھیا ہے نا، میرا منڈا مین آندا ہے ابا جی آ ساریاں گھر والیاں دوجیاں گواڈیاں لا لے، تو آندے ساڈا نبی آیا ہے، ساڈا نبی آیا ہے، ساڈا نبی کوئی نہیں۔ کوئی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں، بس ساڈا نبی کوئی نہیں، آندے ساڈا نبی آیا ہے، ساڈا نبی آیا ہے، تو اسی کو لائیے ساڈا کوئی نہیں۔ میں ہوں اس آندا منڈے کی میں سمجھاواں بس ساڈا نبی ہے یا نہیں، میں یہی سمجھا میں یہ ایک لڑی لے کے دیواں تے اپنی جان چھڑاواں، میں تو وہ اس واسطے لے کے دوں وہ جایا اجے بھی اسی ہوئی جی سمجھ آ گئی۔ یہ نشانی ہے کہ نبی کنہ والا آ رہا ہے، توجہ ہے حضرات؟ بندیاں منڈا ہوگئے نا جی، اے بچے لوگ تسی ویکھے ہونے نے بندے سال گرہ کر دیں، انہاں تو پوچھئے بھئی سال گرہ کیک کٹ رہے ہو کھانا پکا رہے ہو کی جے،
وہ آدھے یار تسی بھی آوا جے اس دن ساڈے ال پتر آیا سی ہوں نہیں آیا، پچھلے تو پچھلے 10 سال پہلا آیا سی، اسی اجے بھی سال گرا کر دے پیا، ٹھیک ہے بھائی کرو۔ اسی سنیاں الحمدللہ 15ویں صدی چل رہی ہے، نبی پاک سرکار دا میلاد ہویاں اسی اجے بھی ہر سال کرنے اس واسطے کہ اللہ نے سانو اپنا حبیب دتا سی جڑا اجے بھی ساڈے وچ موجود ہے، اجے گیا نہیں۔ توجہ ہے؟ کچھ لوگ آندے نا اس دن تے نبی پاک دا وصال ہویا، میں کہ تہاڈی ساری عمر اس سے تحقیق چلا کے جانی ہے، آئے کدوں آئے تے گئے کدوں آئے۔ اسی سنی بڑے صاف عقیدے والےاں سن او یاد جدو آئے آئے گئے اجے ہیں کوئی نہ، جدو گئے ادو دساں گے تانوں۔ اجے ساڈا نبی تے ساڈے وچ موجود ہے، گئے ہیں کوئی نہ، تسی جان دا روڑا پائے، کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ ہاں اگر کوئی دوست یہ آندا ہے کہ جی میں تسی جلوس کٹ دے ہو تے جھنڈے چائے ہوندے دے تے ٹرے ہوندے ہو تے میلاد دے نعرے مار دے ہو، یہ جی صحابہ اس طریقے نال میلاد کیتا ہے؟ بھائی میرے بات سمجھو، طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، روح میلاد صحابہ دے دور وچ بھی موجود سی۔ توجہ ہے جی؟ جیڑا روح میلاد ہے نا، یعنی اس دی اصل او حضور دے صحابہ دے، فار ایگزامپل ہن کوئی بندہ آکھے کہ جویں دی تساں جامع مسجد نور بنائی ہے انج دی نبی پاک دے دور وچ آئی یا خلفائے راشدین دے دور وچ آئی، تے کوئی دنیا دا بندہ انج دی نہیں وکھا سکدا، تے صرف انج دی نہیں جیڑی حرم مکہ تے مدینہ وچ بنی ہے انہاں تو پوچھو انج دی نبی پاک دے دور وچ مسجد آئی؟ انہاں کہنا نہیں انج دی تے نہیں، انہیں کچی جی آئی تے صحیح نہ انج دی تے نہیں سی۔ پھر جویں ہن اسی سونے دے پانی چڑھا کے تے جویں ارباں روپیہ خرچ ہویا پیا ہے، ایڈی سونی ظاہری اعتبار نال تے کوئی نہیں، کھجور دے پتیاں دی چھت آئی انج ہائی تے صحیح نہیں۔ یہ نہیں اگر چھوٹی جی بھی ہے سی ان پھیلا کے وڈیاں کر لیا گیا ہے، تو یہ دا مطلب ہے اگر اصل موجود ہوئے تو دے ترقی دی گنجائش ہے۔ اصل میلاد نبی دے صحابہ دے دور وچ بھی موجود آئی، ہن تھوڑی جی زمانے دے اعتبار نال او دی تبدیلی آ گئی ہے، ذرا جوش و خروش اگے تو بھی ودیا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر تے میں یہ عرض کراں کہ اے جڑا میلاد ہے نا، سنی اس نو فرض نہیں سمجھ دے، وہ فرض ہے جڑا میلاد نہ منائے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، نہیں ہے کوئی نہیں۔ یہ مستحب عمل ہے، مندوب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ جس معیار دا کم ہوئے گا دلیل بھی اس معیار دی منگیا کرو۔ جے اسی آکھاں گے نا کہ میلاد فرض ہے، پھر ساڈے کولو دلیل منگو کہ فرض دی دلیل دیو۔ اسی دعویٰ کرنے کہ میلاد سنت موقدہ ہے تے ساڈے کولو دلیل منگو سنت موقدہ دی۔ اگر اسی دعویٰ کرنے کہ میلاد سنت غیر موقدہ ہے تے پھر ساڈے کولو دلیل منگو سنت غیر موقدہ دی۔ اگر اسی دعویٰ کرنے کہ میلاد مستحب عمل ہے تے ساڈے کولو دلیل بھی تے مستحب دی مانگنا، اسی مستحب ماننے تسی فرض دی دلیل منگ دے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اسی دعویٰ یہ ہے ساڈا کہ میلاد مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل دا قانون یہ ہے کہ جے کرو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی بندہ اندے کول مال و دولت نہیں، وہ اپنا گھر نہیں سجاندا، تو شریعت اودے اوتے کوئی کسی اعتبار دا اعتراض وارد نہیں کرتی۔ ہاں بھائی تو کیوں نہیں کیتا، تو تے جہنمی ہو گئے، انج نہیں شریعت ہے۔ جدو شریعت کام نو فرض ہی نہیں کہہ رہی تو تسی فرض دی دلیل کیوں منگ دے ہو؟ ہاں اے اپنیاں مختلف صورتاں وچ محمد کریم سرکار دے دور تو جاری و ساری ہے۔ عزیزان من، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرما نے متوجہ ہو ماشاءاللہ حضور اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرما نے صحابہ مسجد بیٹھے اور مسجد حلقہ لگا کے بیٹھے حلقہ حلقہ عربی کہندے نے انج بندیاں دا بہ کے اکٹھیاں گول دائرے دے اندر آپس دے اندر گفتگو کرنا صحابہ انج بیٹھے سن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ حضور اپنے حجرے چو صحابہ کرام چو کچھ صحابہ دے ایک حلقے تے تشریف فرما ہوئے کہ صحابہ بیٹھے سن اور آپ بیٹھ کے ذکر کر رہے سن میرے نبی فرما دے ما اجلسکم ہا ہونا اے صحابہ اس جگہ تے کیوں بیٹھے ہوئے ہو اے جلسہ ما اجلسکم اے جلسہ کس دا جے صحابہ کی کہتے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ یا رسول اللہ سی جلسہ پہ کرنے اللہ دا شکر ادا کرنا اسے اور وہ دی حمد بیان کرنا اسے الا ما ہدانا للاسلام کہ اللہ نے سانو اسلام تے ہدایت عطا فرمائی ومن بہی علینا بکا یا رسول اللہ نے آپ نو بھیج کے جڑا ساٹے تے احسان کیتا ہے اس احسان دا شکریہ ادا کرنا استے بیٹھے ہوئے متوجہ ہو دو کم صحابہ دا سن لفظ ہیں چگا پیچھا ہو سکتا ہے احادیث کی روایات مختلف ہو سکتی ہیں مفہوم ہے کی ہوئے گا یا اللہ صحابہ بیٹھنے یا اللہ ایک تیرا شکر ادا کرنے کہ تو اسلام تے ہدایت دیتی ہے اس گل دا کہ تو اسلام تے ہدایت عطا فرمائی دوسرا اپنا نبی ساڈے چ بھیج کے جیڑا احسان کیتے ہی اس احسان دا شکریہ ادا کرنا واسطے بیٹھے ہوئے یہ مطلب ہے صحابہ بیٹھ کے نبی پاک سرکار دی آمد تے رب دا شکریہ ادا فرما رہا ہے متوجہ ہو حضرات میرے نبی سرکار فرما دیں اللہ ما اجلسکم الا ذالکا تو انو اللہ بھی قسم ہے کیا واقعہ ہی صرف اس واسطے بیٹھے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالکا یا رسول اللہ سنو اللہ دی قسم ہے اسی فقط اس سے واسطے بیٹھے ہوئے ہاں میرے نبی سرکار فرما دے صحابہ میں کوئی کسی تہمت دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی ولیکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی فرما دے میں اپنے حجرے وچ بیٹھا سا کہ میرے کو جبریل آئے نے اور آ کے میں نے خبر دیتی یا رسول اللہ آپ دے صحابہ آج جیڑی مجلس تے محفل سجا کے بیٹھے نے اللہ عرشاں والا فرشتیاں چ بہ کے او دے اتے فخر پیا کردا ہے یباہی بکم الملائکہ اللہ اکبر تواڈی اس محفل تے اللہ فرشتیاں تے فخر کر رہے ہیں کہ فرشتو اللہ 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 میں رسول انہاں دیتا ہے جڑا میرے محبوب دی آمد تے شکریہ ادا کر دے پہلے اور الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اسی بھی گلیاں سجا کے اپنے گھر سجا کے اپنے من سجا کے سینے تے بینر جھنڈیاں لگا کے چھوٹے چھوٹے اپنی مساجد اور مدارس کو سجا کے
واللہ العظیم فقط یہی کہہ رہے ہونے ہاں کہ اللہ سونیا اسی شکر ادا کرنے ہاں کہ تو سانو اپنا یار عطا فرمایا ہے، اپنا حبیب عطا کر کے ساڈے تے احسان عظیم فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم و سامعین محترم، کسی نو گیس ملے تو شکریہ ادا کردا ہے، ناظم صاحب دا، ایم پی اے صاحب دا۔ کسی نو بجلی دی لائٹ ملے تو شکریہ ادا کردا ہے، کسی نو گلی وچ پی سی لگ جائے تو شکریہ ادا کردا ہے۔ اہل سنت عطائے خدا بندی تے شکریہ ادا کر دینے کہ اللہ سونیا تو سب تو عظیم کائنات دی نعمت محمد عربی دی صورت سان عطا فرما کے سانو مصطفیٰ دا امتی بنا چھڑیا ہے۔ یہی شکریہ اسی ادا کرنا استے اپنے گھر، در و دیوار، اپنے ادارے، اپنی دکانہ، اپنے بازار اسی کس واسطے سجانے ہاں؟ ایک جملہ یاد آ گیا، لوگ کہتے ہیں اے فضول خرچی ہے، اے فضول خرچی ہے۔ یاد رکھیے نیکی دے کمائے اگر فضول خرچی گنن لگ پاؤ تو پھر بندے یہ بھی تمہیں کہن گے کہ اے جڑے کروڑاں جانور تسی مسلمان قربانی تے ذبح کر دے ہو یہ بھی تو فضول خرچی ہے، یہ کسی غریب نو دے چھڑیا کرو، تھوڑا جہا گوشت کر کے کھا لیا کرو، سیلیبریٹ کر لیا کرو، عید نو اتنے جانور کیوں ذبح کر دے ہو، یہ تو پھر فضول خرچی ہے۔ جس بندے اتنے 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے جس حج تے جانا ہے انہوں کہن گے تو حج تے ضرور جانا ہے، اتنے خرچ کر چھڑ حج تے نہ جا، یہ تو فضول خرچی ہے۔ کوئی سیاںا اٹھے گا تو آکھے گا بھئی جڑی تسی سیرت کانفرنساں کردے ہو یہ بھی تو فضول خرچی ہے، مولویاں نہ دیتا کرو یہ بھی تو فضول خرچی ہے۔ پھر تے بڑے سارے کام میں سے آ جان گے جڑے فضول خرچی نے۔ کوئی سیاںا کہہ سکتا ہے کہ مسجد چیڈی لیٹنگ کرن دی کیڑی لوڑ ہے تو فضول خرچی ہے، مسجد اے سی کیوں لائی جائے فضول خرچی ہے، صرف پکھیاں نال بھی گزارا تے ہو ہی جاندا۔ بھائیا یہ پھر فضول خرچی دا جڑا کام ہے تے بڑا دور چلا گیا جائے، صرف میلاد تے فضول خرچی کیوں یاد آندی ہے بندیاں نوں؟ اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ فقط میلاد شریف دا خرچہ ہوئے تو اندر اے فضول خرچی، اپنے منڈے دے ویاہ تے کروڑاں خرچ کر چھڑے گا، میلاد دی باری آوے 2 جھنڈیاں ویکھ کے آکھے گا اے فضول خرچی۔ سمجھ نہیں آئی ہوئی تیرے قانون دی بیلیا؟ اگر تسی ایڈے ہی میرٹ بنا لیا ہے تے سوٹ ایک ہی بڑا ہوندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق 2 نالی گزارا کرتے ہیں، تسی آپ 14 پاندے ہو، مولویاں ہو، یہ فضول خرچی کوئی نہیں۔ فضول خرچی صرف میلاد دی ایک جھنڈی ویکھ کے بندیاں یاد آندی، کہتے بڑی فضول خرچی ہو گئی۔ متوجہ ہو گئے کوئی نہ؟ بھائی میاں ہے تو کوئی نہ ہوئی لکھاں اجتماع کر دیں بندے، وہ دے ہوتے کروڑاں روپیہ خرچہ کر چھڑ دیں، کدی کسے بندے آکھے تو فضول خرچی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی فضول خرچی صرف میلاد تے کیوں یاد آندی ہے بندیاں؟ حالانکہ کلیہ یہ وے کہ امور خیر دے اندر لا اسراف فی الخیر، امور خیر دے اندر خرچ کرنا اے سخاوت دے زمرے چاہتا ہے، اے محبت اور پیار اللہ دے عشق دے زمرے چاہے گا، اے فضول خرچی نہیں۔ فضول خرچی ہے غلط کماتے خرچ کرنا۔ اگر کوئی بندہ لاکھ روپیہ مسجد کی خدمت کر دیندہ ہے تو دوجہ پھر اٹھ گیا کہ بڑا فضول خرچی، وہ ظالم آئے تھے صحابہ دے دورے بھی موجود سی کہ وہ لکھا روپیہ بارگاہ نبوی دے اندر پیش فرما دیندے ہیں، یا رسول اللہ ساڈا دین تے خرچ کر دیو۔ میلاد رسم نہیں، میلاد دین ہے، تے دین تے خرچہ فضول خرچی نہیں ہوندہ، دین تے خرچہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے رسول اللہ دی رضا دا سبب ہوندہ ہے۔ اسی فقط یہ اعلان کرنے اپنے اس عمل تو، اے اللہ اسی بڑے خوش ہاں کہ سانو تو اپنے یار دا امتی بنا چھڑیا ہے، اپنے محبوب دا امتی بنا ہے۔ اس گل تے خوش نے سنی الحمدللہ رب العالمین، اور سنی اعلان فرما رہے نے فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ میلاد کا اتنا خرچہ کرنے کے بعد ملتا کیا ہے، یہ اتنا پیسہ آپ یہاں کیوں لگاتے ہیں، کسی اور کام میں لگا دیں۔
کسی بچی کی شادی کر دے، توجہ ہے جی، کسی غریب کو مکان بنوا دے، وہ بھی کرنے چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام لوگوں کو صرف میلاد کے وقت کیوں یاد آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم فلاحی کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب نبی کا میلاد آتا ہے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لنگر تقسیم کرتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، دکانیں سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے جنہیں حضور کا امتی ہونے کی خوشی ہے وہ پڑھ لیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا، مزہ آتا ہے، ذرا مل کے پڑھ لیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج جھنڈیاں لگا کر جلوس نکالتے ہوئے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے اگر کسی سنی سے بھی سوال کریں کہ یار آج تو بڑا خوش ہے، تیرے چہرے پہ خوشی رقص کر رہی ہے، تو نے اب کپڑے بڑے اچھے پہن رکھے، خوشبو لگا رکھی ہے، آخر تجھے ملا کیا ہے؟ سنی کا جواب کیا ہے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا، درد دل کی دوا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل۔ حضرت سیدہ حلیمہ نو جدو حضور ملے آئے، باقی واقعہ میں پھر تفصیل نہ بیان کروں گا، صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا۔ حضرت حلیمہ نو جدو حضور ملے، عقل آکھیا حلیمہ ایدہ باپ کوئی نہیں، مال تے دولت تے نہیں ہو ملنا، امیران دے بچے تے دوجیاں دائیاں لے گئی نے، تینوں کی ملے گا؟ تے حضرت حلیمہ دا عشق کی کہہ رہے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کیا رب دا احسان کم ہے کہ اللہ نے اپنے یار دا امتی بڑا چھڑیا ہے؟ یہ احسان چھوٹا نہیں ہے، اگر کوئی سمجھے تو یہ احسان کم نہیں ہے، یہ فضل کم نہیں ہے، یہ اعزاز ہمارے لیے تھوڑا نہیں ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا، ہر بندہ 12 ربیع النور شریف نو 10:30 بجے تو قبل مسجد دے گئے ہوئے، انشاءاللہ العزیز مسجد نور تو جلوس دا 10:30 بجے آغاز ہوئے گا، اور صاف ستھرے کپڑے خوشبو لگا کے مسرت دا اظہار کر دیا ہویا، دھلے ہوئے کپڑے پہن کے، اور جڑے جلوس دے شرکا نے وہ مہربانی کرن تے ایسی غیر شرعی حرکت دا ارتکاب نہ کرن جڑی شرع شریف دے مخالف ہوئے۔ کوئی سنگی بھی جلوس دے اتے لنگر پھینکن دی کوشش نہ کرے، ویسے شرکائے جلوس نو لنگر تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا
اجر ہے، مگر انہاں اتے پھینکنا اور بے ادبی کرنی وہ ثواب دی وجہ گناہ ہے، وہ دا ثواب نہیں ہوندہ بلکہ اس دا گناہ ہوندہ ہے کہ تسی لنگر دے زیادہ رزق دے زیادہ سبب بن رہے ہو، لہذا اس دا تے گناہ ہوندہ ہے، ثواب نہیں ہوندہ۔ دوسرے نمبر تے کہ موٹر سائیکل دے اتے بیٹھنا اور اس نو پکنک سمجھنا یہ بھی غلط ہے، یہ پکنک نہیں عبادت ہے، لہذا عبادت دا انداز بھی عبادت والا ہونا چاہیے، نہ کہ آؤٹنگ اور پکنک والا۔ موٹر سائیکل دی بانسری نکال کے تو اس نو ریس دینی، لوگاں تنگ کرنا، کسی دے پیران تے موٹر سائیکل مارنی، کسی نو کسی جگہ دے، تو ایسے افعال کبیحہ دا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ جلوس دے اندر شرکت کرنا چاہیے، جتنا چل سکو چلو، بس پھر تھک جاؤ تو بس کر دو، تو جتنا چلو وہ محبت اور عقیدت نال چلو کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دے جلوس دے اندر شریک ہاں۔ نماز دا وقت ہو جائے تو جلوس روک کے نماز پڑھنی چاہیے، اس تو بعد بیر آغاز کرنا چاہیے۔ الحمدللہ حسب سابق جلوس دا اہتمام جلوس شریف دا ہوئے گا اور مسجد نور تو شروع ہوئے گا اور مسجد نور تے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔